بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہاڑوں سے پیار کرنے والوں کو اعجاز شاہ کا سلام پہنچے۔ کچھ لیٹسٹ انفارمیشن کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ میری شروع کی ویڈیوز میں بلتستان کے موسم کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ ابھی یعنی اکتوبر 2023 میں آپ کو پہاڑوں پر کہیں کہیں برف کی سفید چادریں بچھی نظر آئیں گی۔ موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ نومبر سے سردی کا آغاز ہو جائے گا۔ بلتستان کے اندر جولائی میں آپ کو خوبانی، آلو بخارا اور چیری کو خوب انجوائے کرنے کا موقع ملتا ہے، اور نومبر میں دنیا کے بہترین سیب کھانے کو ملتے ہیں اگر آپ شکر جائیں تو۔ البتہ گلگت میں پھل مئی جون میں پکنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کی اونچائی اسکردو سے 2000 فٹ کم ہے۔ یہاں گرمی کا آغاز مئی میں ہو جاتا ہے، بالکل اس طرح جیسے سندھ میں گرمی جلد شروع ہو جاتی ہے اور وہاں کی سبزیاں اور پھل پنجاب کی مارکیٹ میں پہلے آ جاتے ہیں۔ میں نے گزشتہ 31 سالوں میں بلتستان کی طرف زیادہ تر سفر جولائی اور اگست میں کیے ہیں۔ جولائی میں پھل پکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جولائی اگست میں اگر آپ بلتستان میں آتے ہیں تو آپ کے ٹرپ کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ ایک طرف پہاڑ اور دل فریب نظارے تو دوسری طرف خوبانی اور چیری جیسے پھل۔ جس طرح پنجاب میں آپ کو کثرت سے جامن اور شہتوت کے درخت نظر آتے ہیں، اسی طرح پورے بلتستان میں آپ کو گھر گھر اور سڑکوں کے کنارے خوبانی، آلو بخارا اور چیری اور سیب کے پھلدار درخت ملیں گے۔ بلتستان کے مہمان نواز لوگ کھلے دل کے مالک ہیں۔ اگر کوئی ٹورسٹ خوبانی توڑ کر کھانا چاہے تو وہ بالکل نہیں روکتے، بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی بچہ موجود ہو تو اسے درخت سے خوبانی توڑ کر مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ سال 2021 میں اسکردو روڈ کی شاندار تعمیر کے بعد یہاں کے سفر میں ایک انقلاب آیا ہے، کیونکہ گلگت سے اسکردو کا 175 کلومیٹر راستہ جو پہلے 6-7 گھنٹے میں طے ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ 3 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ جب ہم گلگت سے 50 کلومیٹر تقریباً پہلے اسکردو کی طرف مڑتے ہیں اور عالم برج کو کراس کر کے اسکردو روڈ پر آتے ہیں تو یہ روڈ جہاں جہاں سے سیدھی ہے وہاں کار یا دوسری گاڑی کا ایکسیلیٹر غیر ارادی طور پر زیادہ دبنا شروع ہو جاتا ہے اور گاڑی کی سپیڈ 80-90 سے اوپر چلی جاتی ہے، جو کہ کسی بھی طور درست نہیں ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، چنانچہ آرام آرام سے گاڑی چلائیں، پہاڑوں اور نظاروں کو دیکھتے جائیں اور خود کو اور دوسروں کو حادثے سے بچائیں۔ وہ افراد جو 16-17 گھنٹے بائی روڈ سفر کر سکتے ہیں، میں انہیں مشورہ دوں گا کہ وہ لاہور سے اسکردو یا پنڈی سے اسکردو نیٹکو یا فیصل موورز کی کوچز کے ذریعے سفر کریں۔ میں سمجھتا ہوں پہاڑوں سے لو کرنے والوں کے لیے یہ 16-17 گھنٹے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ ایبٹ آباد سے نکلیں گے تو آپ کا سفر پہاڑوں میں شروع ہو جائے گا۔ فیصل موورز کی کوچز شاہراہ کراکرم کے راستے گلگت یا اسکردو پہنچتی ہیں، اس راستے سے بھی کوچز اسکردو جاتی ہیں۔ آپ کی کوچ کس راستے سے جائے گی یہ بہرحال آپ کو جانے والے دن ہی پتہ چل سکے گا۔ کوچز کا موجودہ کرایہ 5000 روپے ہے۔ اگر آپ لاہور سے اسکردو کی کوچ میں سوار ہوتے ہیں تو یہ کوچ سیدھی پیر ودائی بس اڈے جائے گی۔ وہاں آپ کو اسکردو جانے والی کوچ میں سوار کرا دیا جائے گا جو اسکردو کے لیے تیار ہوتی ہے۔ پنڈی سے یہ کوچ شام 4 بجے روانہ ہوتی ہے اور لاہور سے صبح 11:30 بجے روانہ ہوتی ہے۔ لاہور سے فیصل موورز کی یہ کوچز ان کے ٹرمینل سے روانہ ہوتی ہیں۔ 5000 کرایہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ پنڈی سے اسکردو ہے۔ لاہور سے اگر پنڈی وہ علیحدہ سے کرایہ ہے۔ نیٹکو یعنی ناردرن ایریا ٹرانسپورٹ کمپنی نے بھی چند بہترین کوچز اپنے فلیٹ میں شامل کی ہیں۔ یہ کوچز بھی پنڈی کے پیر ودائی اڈے سے روانہ ہوتی ہیں۔ ان کا روانگی کا وقت دوپہر 3 سے 5 کے درمیان ہے۔ ان کی بہترین کوچز کا کرایہ پنڈی سے اسکردو 5000 روپے ہے اور عام کوچز کا کرایہ 4000 روپے ہے۔ اسلام آباد سے اسکردو بائی ایئر 2022 تک ایک عام آدمی کے لیے اسکردو بائی ایئر جانا کسی حد تک ممکن تھا، لیکن 2023 میں کرایوں میں اضافے نے ایک عام آدمی کے لیے بائی ایئر جانا مشکل بنا دیا ہے۔ اس روٹ پر کرایہ رش کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، مثلاً گرمی میں کرایہ زیادہ ہوتا ہے اور سردیوں میں کم۔ اسلام آباد سے اسکردو کا کرایہ بعض کا زیادہ ہوتا ہے اور اسکردو سے واپسی پر کرایہ کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 1 ماہ یا 2 ماہ پہلے بکنگ کرواتے ہیں تب بھی اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے پی آئی اے والوں سے۔ آج کل اسلام آباد سے اسکردو ریٹرن ٹکٹ 36,000 روپے سے 50,000 روپے ہو چکی ہے۔ اگر 4 افراد کی فیملی میں جانا ہو تو 2 لاکھ صرف کرایہ ہی بنتا ہے۔ رہائش، کھانا اور سیر و تفریح کے لیے گاڑی کا خرچہ ان 2 لاکھ کے علاوہ ہے۔
اس لیے اکثر ٹورسٹ بائی روڈ جا رہے ہیں۔ اگر آپ بائی روڈ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میری شروع کی ویڈیوز آپ کے لیے کافی مددگار ہوں گی۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، خصوصاً ان افراد کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ خیریت سے جائیں اور خیریت سے واپس آئیں۔ آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا۔ اعجاز شاہ فرام لاہور۔